قوم لوط، جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ ایسی بدکاری کی مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو کہ تارخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے، جیسے آپ علیہ السلام جس وقت بھی بارش کے لیے دعا کیا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جایا کرتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سویا کرتے تھے، اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے سر کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز اور شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، یہاں کی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن اور شام کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ یہاں طرح طرح کے اناج، پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان علاقوں میں آ جایا کرتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والی سبزیاں، پھلوں اور اناجوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اسی بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے۔ اسی وقت ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بڑی توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور وہاں سے چل پڑا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کی شکل میں دوبارہ ان کے پاس گیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستیوں میں آ جایا کرتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں داخل ہو تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ اس طرح یہ لوگ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار اور قبیلے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل میں لوگ فحاشی کے اس کام کو کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر اگر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیا کرتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ باہر کے علاقے سے کوئی مسافر ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جایا کرتا تھا، اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک خوبصورت باغ بنا رکھا تھا۔ اس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں اس کام کو کیا کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رکھا، لیکن ایک دن اہل سدوم نے خود ہی حضرت لوط علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک اس قوم کو اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو کہ انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ دراصل ایک منافقہ تھی اور کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کے لوگوں کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر میں کچھ نوجوان مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے کہ تم بخوبی واقف ہو، تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے تم اس سے بھی بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر فعل بد میں مبتلا تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ تو گھر کی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر بستی میں نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے بستی کو اکھاڑ ڈالا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی، اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین نے 10 سال کی جستجو اور تحقیق کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا اس وقت لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔
بالکل اہل صدوم کی طرح آج یورپ ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش کے عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔